من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول اور ایسے سماج کے اندر نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے جو زمانہ جاہلیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. تمام عیوب، تمام خرابیاں اللہ کے علاوہ بہت سارے معبودان باطلہ کی پرستش کیا کرتے. ہر قبیلے نے اپنا الگ خدا بنا رکھا، ہر خاندان نے اپنا الگ رب بنا رکھا. جو طبیعت کرتی وہ اس کو انجام دیتے. ہر خرابی ان کے اندر بدرجۂ عتم موجود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا اور فوراً آپ کو یہ کہہ دیا بلغ ما انزل الیک من ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سمجھائیے جو پیغام، جو ارشادات، جو احکام، جو فرامین ہم تم تک پہنچا رہے ہیں وہ تمام کے تمام لوگوں تک پہنچا دیجئے. آپ نے اپنے رب کی بات کو لبیک کہہ کر کے دعوت دینا شروع کی تو وہ لوگ جو کل تک آپ کو الامین الصادق کہا کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ کی ہر بات کو سچ جانا کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ کی ہر ادا کے اوپر مر مٹنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے، وہ لوگ جو آپ سے قربت کو اچھا سمجھتے تھے، یکدم سے آپ کے مخالف ہو گئے. آپ کو جادوگر، آپ کو ساحر، آپ کو کاہن، آپ کو دیوانہ، آپ کو مجنون، نہ جانے کیا کیا کہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری امت قعر ضلالت کے اندر گر رہی ہے، میری امت جادہ مستقیم سے بھٹکی ہوئی ہے. آپ نے محسوس کیا کہ انہیں اللہ نے دنیا کے اندر کس لیے بھیجا تھا. انہوں نے اپنی روش کو بدل دیا، اپنے مشن کو بدل دیا، اپنے کام کو بدل دیا. دنیا میں آنے کے مقصد سے یہ ہٹ گئی جس کی وجہ سے یہ اللہ کی عذاب کی مستحق ہو گئی، اللہ کے عذاب کی لائق یہ ہو گئی. تو آپ کو اپنی امت کا فکر دامنگیر ہوا. آپ نے محنتوں کو تیز کر دیا، راتوں کو عبادتوں کے اندر اضافہ کر دیا، دعاؤں کے اندر آہو بکا آہو زاری کو شامل کر لیا. دن بھر آپ لوگوں کو اسلام کی باتیں بتاتے، دن بھر لوگوں کو قرآن کریم سکھلاتے، قرآن کریم کی تلاوت ان کے
کے سامنے کرتے، رات کو اپنے رب کے سامنے رو کر کے دعائیں کرتے۔ یہ لوگ ایسے پتھر دل ہو گئے، ایسے سخت جاں ہو گئے کہ جو کل تک آپ کے شیدائی تھے، جو لوگ کل تک آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، ایک دم سے آنکھیں بدل کر کے آپ کے جانی دشمن ہو گئے تو آپ کو دلی تکلیف پہنچی۔ بشری تقاضے کے مطابق آپ غمگین ہو گئے، آپ رنجیدہ ہو گئے، آپ کی جو محنت تھی وہ رائگاں جانے لگے، آپ سمجھاتے، راتوں کو عبادت کرتے، ان کے لیے ہاتھ پھیلاتے، اور وہی لوگ بجائے آپ کی بات سننے کے آپ سے دور بھاگنے لگے۔ اور صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ اگر اسلام کی بات سننا چاہتے، دوسرے لوگ اگر آپ کی خدمت میں آنا چاہتے تو یہ لوگ ان کو روک دیا کرتے تھے، قریب نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ ایسے تمام حالات کہ اگر کوئی نبی کے علاوہ انسان ہوتا تو وہ اپنی ہمت ہار بیٹھتا، اپنے حوصلوں کو پس کر لیتا۔ آپ کی ہمت تھی، آپ کا یہ مقام تھا کہ ان تمام لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمنی کا جواب پیار، محبت، اخوت سے دیتے، آپ ان کو گالی کا جواب نیکی اور بھلائی سے دیتے۔ بہت ایسے واقعات آپ نے تقریروں کے اندر سنے ہوں گے کہ آپ کو مارنے کی ناپاک کوشش کی لیکن آپ نے اس کو مارا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجہ محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، لیکن مکے والوں نے آپ کا رہنا دو بھر کر دیا، آپ کا وہاں پر رہنا مشکل کر دیا، آپ کو بادل ناخواستہ اپنا مشہور اور اپنا محبوب شہر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، ترک وطن کرنے پر مجبور ہوئے، اور آپ کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اے شہر، اے مکہ، اے وادی قرا، کہ تو مجھے بے حد عزیز، تو مجھے بے حد محبوب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر اہل مکہ تجھ سے مجھے نہ نکالتے، مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نکل کر کے نہیں جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کتنی تکلیف، کتنی مشقت، کتنی مصیبتوں کے اندر مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور وہاں جا کر کے آپ نے پھر اللہ کے دین کے لیے محنت کی تو ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ مکۃ المکرمہ کے اندر فاتح مکہ بن کر کے داخل ہوتے ہیں۔ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کی پیشانی جھکی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشانی جس گھوڑے کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ میں بار بار پیشانی اس کی پشت پر لگتی ہے، یہ عاجزی کا عالم۔ اور جب مکے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ کہ جنہوں نے مکے سے نکلنے کے اوپر مجبور کیا تھا، وہی لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، وہی لوگ کہ جنہوں نے مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے بیت اللہ کی چابیاں دینے سے انکار کر دیا تھا، وہی لوگ کہ جنہوں نے آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ناطقہ بند کر دیا تھا، وہی لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر عبادت کرنے سے روک دیا تھا، وہی لوگ کہ آپ عبادت کرتے ہیں تو اوجھڑیوں کو آپ کے بدن کے اوپر رکھ کر کے آپ کے بدن کو ناپاک اور گندا کرنے کی تکلیف کی تھی، وہی لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو غزوہ احد کے موقع پر زخمی کر دیا تھا، ایسے لوگ مکۃ المکرمہ کے اندر موجود، آپ فاتح مکہ بن کر کے داخل ہوتے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلتا ہے لا تثریب علیکم الیوم۔ آج کسی کے اوپر کوئی مقابلہ نہیں، کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں، کسی سے کوئی حساب نہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ انتم الطلقاء، آپ فرماتے ہیں تم سب کے سب آزاد ہو۔
جنہوں کو اپنی جانوں کا خطرہ تھا، جنہوں کو اپنے نفس کا خطرہ تھا، جن کو اپنے املاک کا خطرہ تھا، وہ تمام کے تمام کو دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، لیکن انہی لوگوں نے آپ کی بات کو قبول نہ کیا۔ آپ کے راستے کے اندر کتنے رکاوٹیں ڈالی گئیں، آپ کے مارنے کی کوششیں کی گئیں، تو آپ کو تکلیف پہنچنا فطری تقاضا تھا، بشری تقاضا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر آپ کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہونا ان کی باتوں سے، یہ تو ناسمجھ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے آپ کا مقام کیا ہے، یہ رسول کیا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، اللہ کا نائب کون ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، ان کا معبود کون ہے ان کو پتہ نہیں ہے۔ شیطان نے ان کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ رکھی ہیں، ان کے دل کو قساوت بنا رکھا ہے، قساوت قلبی کا یہ شکار ہو چکے ہیں، بجائے سعید ہونے کے یہ شقیق ہو چکے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہونا، ان کی باتوں سے غمگین نہ ہونا، ان کی باتوں سے ملول نہ ہونا، ان کی بات تو تکلیف دہ ہے۔ یاد رکھیے ان العزت للہ جمیعا، اگر یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، اگر یہ لوگ آپ پر ظلم اٹھا رہے ہیں، اگر یہ لوگ آپ سے مقابلہ آرائی کرنے کے لیے میدان کارزار کو گرم کرتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے تمام زور تمام طاقت اللہ رب العزت یعنی ہمارے لیے ہے۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ محمد تنہا ہے، یہ نہ سوچنا آپ کی پشت کے اوپر کوئی نہیں ہے، محمد یہ نہ خیال کر لینا کہ تمہیں ہم نے تنہا چھوڑ دیا ہے، ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تمہاری نصرت کرنے والے ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، گرچہ آیت کریمہ کے اندر نبی کو تسلی ہے، لیکن آیت کے عموم کے اندر قیامت تک آنے والی تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں، اگر آپ حق پر ہو، اگر آپ ایمان پر قائم ہو، اگر تم اللہ کے رسول کے فرامین کی پاسداری کرنے والے ہو، اگر شریعت کے خلاف کرنے والے نہیں ہو، تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ میں ہے، تمہارا رب طاقت والا، تمہارا رب قدرت والا، تمہارا رب ایسا ہے کہ جس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی سہیم ہے، نہ کوئی مقابل ہے، اور نہ کوئی اس کو منہ روک سکتا ہے، کوئی ٹوک سکتا ہے، کوئی منع کر سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا رب تمہارے ساتھ میں ہے تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، لیکن آپ کی امت کو بھی اشارہ دے دیا گیا ہے، لیکن آپ کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی آپ نافرمانی نہ کرنا، کبھی تم صراط مستقیم سے بھٹک نہ جانا، کبھی تم شریعت کے خلاف ورزی نہ کر لینا، کبھی احکام الہیہ کی دھجیاں نہ اڑا دینا، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نہ نکال دینا، تب تمہارے ساتھ میں مدد آئے گی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی دنیا کے اندر طاقتور رہو گے، تم ہی دنیا کے اندر مالک اور بادشاہ رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان کامل والے ہو، ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ایمان ظاہر کا نام نہیں ہے، ایمان باطن کا نام ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ آپ نے لباس اسلامی پہن لیا، چہرہ اسلامی بنا لیا، وضاقتہ اسلامی بنا لی، لیکن اندر سے اگر آپ کے اندر ایمانی روش نہیں ہے، ایمانی طریقہ نہیں ہے، تو ابھی آپ مومن نہیں ہیں۔
اس لیے مومن کے لیے کمالات اور مومن کے لیے کامیابیاں ذکر کی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فرمایا، ان کنتم مسلمین نہیں فرمایا، اس لیے کہ آج ظاہر کے اندر مسلمان بنے ہوئے ہیں، ظاہری چولا ہم نے اسلام کا پہن لیا ہے، اپنی وضاحت اسلامی بنا لی ہے، لیکن اندر سے ابھی ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ آج پریشانیاں، آج مصائب، آج مشکلات جو آ رہی ہیں وہ ہماری اسی اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ ہم ظاہر کو بدلتے ہیں، باطن کو نہیں بدلتے ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کام ہے اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، پھر تمہاری رب کی مدد تمہارے ساتھ میں ہوگی، تمہارا رب تمہارا ساتھ دینے والا ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اگر اللہ کی طاقت زور والی ہے، اللہ کے لیے تمام عزتیں ہیں۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر ہر انسان اگر چاہتا ہے تو وہ عزت کے لیے چاہتا ہے، عزت ہی کے لیے وہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا تعلق کسی منتری سے ہو جائے، کسی وزیر سے ہو جائے، کسی ودایک سے ہو جائے، کسی آفیسر سے ہو جائے تو آپ کا سینہ توڑا تان کر کے بڑا ہو جاتا ہے کہ میرا تعلق اس سے ہے۔ کسی پارٹی سے ہو گیا ہے تو آپ اس سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں اور اس سے آپ کے اندر ہوا بڑھتی ہے، آپ کے اندر ایک طاقت آتی ہے، انرجی آتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اگر آپ کو طاقت چاہیے، اگر آپ کو عزت چاہیے، اگر آپ کو شہرت چاہیے، اگر آپ کو دنیا کے اندر کوئی کامیابی چاہیے تو یہ اللہ کے پاس ملے گی۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ آج ہم عزت ہی کے لیے تو منتریوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، وزراء کے پاس میں، حکما کے پاس میں جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہماری عزت ہو رہی ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر دنیاوی امراء کے پاس میں ہم جا رہے ہیں تو حقیقی معنی کے اندر یہ عزت نہیں ہے۔ عزت نام ہوتا ہے قلبی تعلق کا، دل کے اندر اس کے محبت ہو، دل کے اندر اس کی عظمت ہو، دل کے اندر اس کی عقیدت ہو، اس چیز کا نام عزت ہے۔ اگر کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی کی زیادتی کی وجہ سے اگر کوئی اس سے ڈر رہا ہے، اس کا احترام کر رہا ہے تو اس چیز کا نام عزت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، گدہ نشی ہوتے ہیں، جو ان کے پاس میں نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ حکومت ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ راج کرتے ہیں، لوگ ان کی عقیدت کے اندر بچھے جاتے ہیں، لوگ ان کے لیے جھکے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے قدموں کی طرف جاتے ہیں، ان کی قدم بوسی کو تفاخر کی بات سمجھتے ہیں تو ان کے پاس ہوتی ہے عزت۔ آپ تاریخ کے اندر دیکھیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل سے بے انتہا محبت ہے، پیرانہ سالی کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے، ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے، خط لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ احمد ہماری طبیعت کر رہی ہے کہ آپ سے ملاقات کی جائے۔ استاد کہہ رہا ہے شاگرد کے لیے کتنا اونچا مقام ہوگا۔ امام احمد اپنے استاد کا خط پڑھتے ہیں اور فوراً ملاقات کے لیے چلتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ اور فلاں دن کے اندر ہم آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے استقبال کے لیے گھر سے اکیلے نکلتے ہیں۔ پتہ چلا شاگردوں کو کہ استاد محترم امام احمد کے ملاقات اور استقبال کے لیے جا رہے ہیں تو شاگردوں کا قافلہ ساتھ ہو گیا۔ متعلقین کو معلوم ہوا،
مخلصین کو معلوم ہوا، عقیدت مندوں کو معلوم ہوا، وہ بھی آپ کے ساتھ میں ہو گئے۔ خلیفہ وقت کو معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی اپنے شاگرد امام احمد کے استقبال کے لیے جاتے ہیں تو خلیفہ وقت بھی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف چل دیے ہیں، اور یہ لشکر اس شان سے جاتا ہے کہ حاکم، سلطان، بادشاہ وقت کا بھی ایسا استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں نکلتا ہے، تو خلیفہ کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی حکمرانی کر سکتا ہے تو یہی بوریا نشی کرتے ہیں کہ جو دلوں کے اوپر مراج کرتے ہیں، دلوں کے اوپر بادشاہت کرتے ہیں، جو دلوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو طاقت ہے، اگر مانے گا نہیں تو ڈنڈے کے زور سے منوا لیں گے، ہمارے پاس تو قوت ہے، اگر نہیں مانے گا تو قوت کے ذریعے سے ہم اس کو دبا دیں گے۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ عزت کس کے پاس میں ہے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اسی کو اللہ فرما رہے ہیں ان العزت للہ جمیعا، تمام زور، تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا الا ان عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ تمام کی تمام عزتیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ آج ہم عزت کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، عزت کو ڈھونڈنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن عزت کہاں ملے گی میرے دوستو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر تسلی دے رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عزت اللہ کے لیے ہے۔ اگر یہ سرداران مکہ آپ کے ساتھ میں زیادتیاں کر رہے ہیں، اگر اہل مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، ان کے پاس اگر طاقت ہے، اگر آج یہ بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے آپ کو روک رہے ہیں، اگر آپ کو یہ بیت اللہ کے اندر عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، اگر آپ کو دعوت دینے سے روک رہے ہیں، اگر یہ قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کو سنانے سے روک رہے ہیں، تو یاد رکھیے طاقت تو ہمارے پاس میں ہے۔ ان کا بھی زور دیکھنے لیجئے کہ ان کے بازو کے اندر کتنا زور ہے، یہ یاد رکھیے ہمارے پاس میں ہے۔ هو السمیع العلیم، اللہ گونگے بہرے نہیں ہیں، بلکہ اللہ جو ہے زبان بھی رکھتے ہیں، کان بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سن رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ ان تمام باتوں کو سن رہے ہیں، اور جو یہ اپنے دلوں کے اندر چھپا کر کے رکھ رہے ہیں، آپس کے اندر مشورے کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اس کی ذات تو وہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور۔ زبان کی بات تو دور ہے، وہ تو دلوں کے مخفی رازوں سے بھی واقف ہے۔ تمہارے دل کے اندر خیال آئے گا، عقل تک ابھی نہیں پہنچے گا، اس کو بھی تمہارا رب جانتا ہے۔ یہ لوگ اگر آپ کے لیے غلط فیصلے، غلط منصوبے، غلط سازشیں، غلط طریقے سے انجام دے رہی ہیں تو آپ یاد رکھیے یا آپ گھبرائیے نہیں، ہم جانتے ہیں ان کا کوئی حربہ آپ کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ اس لیے اے محمد آپ ان کی باتوں سے ملول نہ ہو، یہ تسلی دی ہے، اور یہ نبی کو تسلی نہیں، امت مسلمہ کو تسلی ہے، چونکہ امت کے لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رسول ہی کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا، بھلائی کا حکم دے، رسول ہی کا کام نہیں ہے کہ وہ نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے یا لوگوں کو غلط کام کرنے سے روکے، بلکہ ہر ایک نبی کے ماننے والوں کی ذمہ داری، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کی دعوت دیں، لوگوں کو برائی اور غلط کام سے روکنے کا حکم کریں۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ فریضہ نبی انجام دیں گے، آپ یہ سمجھے کہ نائب رسول علماء انجام دیں گے، یہ ہماری میرے دوستو بھول ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت کہہ کر کے بتا دیا ہے، بہترین امت تم اسی لیے ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کا، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ آج اس امت نے اپنے اس فریضے کو بھلا دیا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ اپنی اپنی فکر وہ بھی دنیاوی کاموں کی پڑی ہے، آخرت کی نہیں پڑی ہے۔
جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کی نہیں پڑھی ہے، بلکہ یہ پڑھی ہے کہ صبح کو ہمیں کیا کھانا ہے، شام کو ہمیں کیا کھانا ہے، دن میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم بس اسی ادھیڑ بن کے اندر پڑے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو متاع فی الدنیا ہے، دنیاوی زندگی کا چند روز کا فائدہ ہے، اور آخرت کا نفع سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے فرما دیا هو السمیع العلیم، آپ یاد رکھیے کہ تمہارا رب سننے والا بھی ہے، تمہارا رب جاننے والا بھی ہے، تمہارے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ حساب لیا جائے گا۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آج مکۃ المکرمہ کے اوپر قابض ہیں، آج مکے کے اوپر انہی کی چودراہت ہے، آج مکے کے اوپر انہی کی حکومت ہے، آج مکے کے اوپر یہی قابض ہیں۔ تو یاد رکھیے اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، مکہ اور تمام کی تمام زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ تو سب اللہ کی ہیں، دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں یہ بھی اللہ ہی کی ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں تو یہ ان کی نادانی ہے، ناسمجھی ہے، بلکہ زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آسمان اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کر کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ لات ہمارا معبود ہے، جو یہ کہتے ہیں منات ہمارا معبود ہے، جو کہتے ہیں ہبل ہمارا معبود ہے، یہ ان کے پیچھے جو پڑے ہیں بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اپنے خیال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے خیالی تانے بانا ہیں، نہیں تو لات منات عزا حبل وغیرہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، بس یہ ان کی اٹکلیں، خالی بیٹھا ہوا ہے تو آدمی سوچ رہا ہے کہ بس یہی ہے۔ آج آپ دیکھیے رب کے علاوہ کسی اور کے اندر غور کر کے دیکھ لیجئے، وہی چیزیں ہیں۔ جو لات منات عزا حبل والے تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے خاندان کے معبود بنا رکھے تھے اور اپنے گمان اور زعم کے مطابق طاقتور سمجھا کرتے تھے، لیکن سب کے سب بیکار ہو گئے۔ جب رب کی دعوت وہاں پہنچی وہ سب غائب ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہماری ہیں، یہ لوگ کتنا ہی کہتے رہیں کہ یہ ہمارے معبود باطلہ کی ہے تو کچھ نہیں ہے، اٹکلیں ہیں، آپ ان کے باتوں میں نہ آئیے گا، آپ تو اپنا کام کرتے رہیے گا۔ ان دونوں آیتوں کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ درس دیتے ہیں کہ آپ نے جس بات کو قبول کر لیا ہے، جس چیز کو اپنے سینے سے آپ نے لگا لیا ہے، یعنی ایمان اور اسلام کا دامن آپ نے تھام لیا ہے، تو اب اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو پورے کے پورے اسلام کے اندر ایسا نہ ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ اگر اوپر سے دیکھتے ہیں تو تیتر نظر آتا ہے، نیچے سے دیکھتے ہیں تو بٹیر نظر آتا ہے، نہ وہ تیتر ہی ہے نہ وہ بٹیر ہے۔ اگر امت مسلمہ آج اپنا جائزہ لیں، معاف کیجئے گا، اگر ہم سب اپنا جائزہ لیں تو ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں۔ اگر ہماری نماز ہے تو دیکھیں گے طبیعت کر رہی تو نماز پڑھ لی، طبیعت نہیں کر رہی تو گھوم کر کے ٹائم کو گزار دیا۔ اگر ہماری طبیعت کر رہی ہے دین کا کام کرنے کی تو ٹھیک، اگر طبیعت نہیں کر رہی کتنا اہم کام ہو چھوڑ دیا۔ ہماری شادی بیاہ تقریب کا کوئی منظر ہو تو کتنی اسلام کی پاسداری ہم کرتے ہیں، کتنی شریعت کی پاسداری ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ اگر غمی کا ماحول ہو، کوئی انتقال ہو جائے تو ہم اس کے اندر کتنا رسم و رواج کے غلام بن جاتے ہیں،
کتنی ریتی رواجوں کے بندھن کے اندر ہم بندھ جاتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، 10واں 40واں 50واں 100واں برسی 10ویں یہ سب ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، یہ سب کام ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ کام وہ ہے جو اس وقت کے مکے کے سردار اور وہ معبودان باطلہ کے پرستار اور جو منکرین توحید کا شعار تھا، وہ یوں کہا کرتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے کے اوپر دیکھتے چلے آئے ہیں، ہم تو اسی کے اوپر عمل کریں گے، ہم کوئی اور طریقہ نہیں اپنائیں گے۔ تو یہی آج ہمارا حال بھی ہے۔ آج ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں، اگر اسلام کے اندر داخل ہو بھی جائیں تو ایمان کے اندر سے ہم کورے نظر آئیں گے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جس نے اسلامی لباس کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے۔ تو آج مصائب کے اندر یہ امت گھری ہوئی ہے، آج پریشانیوں کے اندر امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر مسائل سے دوچار ہے۔ اس کا واحد حل میرے دوستو یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنا۔ رسول نے اس دین کے لیے جو کام کیا ہے اور آپ کو دے کر کے گئے ہیں، بس یہی کام آپ کو کرنا، اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور آپ غمگین ملول نہ ہو، آپ اپنا کام کرتے رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی شان میں گستاخی نہ کرے، کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں، کسی کے حق کو ختم نہ کریں، کسی کے حق کو غصب نہ کریں، تو پھر ساری چیزیں دنیا اور آخرت کی ہماری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے دکھلا گئے ہیں، یہ تسلی نبی کو دے کر کے اللہ نے ہم تک دی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہونا۔ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یقیناً زور تمام کا تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سو یاد رکھیے یقیناً اللہ ہی کے لیے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں کے اندر ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمینوں کے اندر ہیں۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اور جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے شرکا کے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کچھ نہیں وہ صرف عقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔